بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہمارے لاسٹ کے جو ٹاپک آئی تھنک 11 اور 12 جو ہے وہ ٹاپک گزرے، جن میں ہم نے ذکر کیا، آپ کو بتایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں اللہ کا خوف، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا تھا، اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر کتنا چلتے تھے، اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ ہم اب آگے جو تیسرا باب اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زہد و فکر کے بیان میں۔ اس بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول ہے، اور اس کے واقعات جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اختیار فرمائی ہوئی اور پسند کی ہوئی تھی۔ اتنی کثرت سے حدیثوں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ ان کا مثال کے طور پر بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر مومن کا تحفہ ہے، جس کے بارے میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جاوے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا ہوں تو تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر کروں، تیری تعریف کروں۔ یہ اس ذات مقدس کا حال ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں اور اس کی امت میں ہونے پر فخر کرتے ہیں، جس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ یہ ان کا حال ہے جن کے لیے دونوں جہاں بنائے گئے، جو نبیوں کے سردار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا حال ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک دوسرا ٹاپک اس میں ایڈ کرتا ہوں، جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزر کی حالت۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بھی مکان میں رو رہی تھی۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے۔ وہاں ایک جماعت منبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو 2 باری کے زینے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا
کہ میں نے عرض کیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر منبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹھا نہ گیا، تو پھر تھوڑی دیر بعد حاضر ہو کر حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بے احتیاطی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بورے پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جسم اطہر پر بورے کے نشانات بھی ابھرے ہوئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول یہ پوچھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے ہیں، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہ روں کہ یہ بورے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑے رہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت، یہ قصیر و قصرہ تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہو کر یہ حالت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے کہ بورے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا جو آپ کو بھی بتایا گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی، درخواست کی تو تنبیہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اس کو میں چوڑا کر کے بچھا دوں،
تو زیادہ نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کو کیا بچھایا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوڑا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے۔ یہ ہے حال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ کے لاڈلے رسول، دین اور دنیا کے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا حال ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئیں دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زبان عطا فرمائے جو شکر کرنے والی ہو، اور اس پاک ذات کا ذکر کرنے والی ہو، اور وہ جسم اور وہ سوچ اور وہ عقل ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کا جو پیغام ہے وہ تمام کائنات میں پھیل جائے، اور ان کے دین کو، جو اللہ کا بھیجا ہوا دین تھا ان پر، اور اللہ کا بھی اتارا ہوا قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہ کتاب دنیا میں عام ہو جائے، ہر کوئی اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔